अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब। जाहिद साहब ने पिछले 3 एपिसोड्स किए थे ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिज्म पे, एंड दिस इज द 4th पार्ट इन द सीरीज। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक। जाहिद साहब, प्लीज डू टेल अस। देखिए मरियम, हमने पिछले 3 प्रोग्राम जहां कंक्लूड किए थे वो इस मकाम पर थे कि जब ये गोल्ड इकोनॉमी कन्वर्ट होती है पेपर इकोनॉमी में, पेपर इकोनॉमी कन्वर्ट होती है चेक्स में, चेक्स कन्वर्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड जाते हैं डेबिट कार्ड्स की तरफ। इससे आगे ये किस तरफ जा रहे हैं, आज हम आपको इनका ये नापाक चेहरा भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, हम जो आपको इस ज़ायनिस्ट, इस दज्जाल के, इस कुफ्र के, इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की ये शक्ल दिखा रहे हैं वो इतनी खौफनाक है कि नेचुरल रिस्पॉन्स इंसान का ये है कि इंसान दहशत और खौफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन हम आपको पूरी तरह यकीन दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये जो देखने में ये इतने मजबूत लगते हैं है नहीं, और इनमें बड़ी मेजर वीकनेसेस हैं। अगर ये इतने ताकतवर होते तो आज दुनिया को हड़प कर चुके होते। बहुत से इवेंट्स हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है, ये अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है। अल्लाह खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह कहता है कि ये द बेस्ट ऑफ द प्लानट, हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है। एक दफा इन्होंने जो कितने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट कर दिया तो एक ऐसा भूत और एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया जो इनके खुद कंट्रोल में नहीं है, आप इससे बाहर निकलती जा रही है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, तो ये वक्त हम बड़े नजदीक इंशाअल्लाह अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इससे पहले ये दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे, वो ठीक है, वो नजर आ रहा है मामला, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है जो अपने आप को सस्टेन कर सके और रहे। हम पिछली दफा डिजिटल इकोनॉमी पर आ गए थे, हम यहां पहुंचे थे कि अब इन्होंने निजाम में किस तरह का, अभी सिर्फ अमेरिका की मिसाल अगर हम बात करें, उन्होंने निजाम में किस तरह का मुतय्यन कर दिया है कि अमेरिकन सोसाइटी इज नाउ डिजिटल इकोनॉमी। वहां पर हर शख्स मखरूज है। इन लोगों ने पेपर छापना बंद कर दिया है। फॉर एवरी $1 ट्रिलियन ऑफ प्रिंटेड बैंक नोट्स ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन इज इन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। रियल मनी है ही नहीं वहां पर। अब वो लोगों से कहते हैं कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, इसका मतलब ये है कि बड़ा आपकी दुकान पर जाएं, खरीदारी करें, शॉपिंग करें, अपना डेबिट कार्ड में बड़ा रात आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाएंगे। आपको क्या जरूरत है पैसे इस्तेमाल करने की? तनख्वाहें आपके अकाउंट्स में आएंगी, डेबिट कार्ड से कटती रहेंगी, करेंसी की जरूरत क्या है? इससे आगे ये एक शैतानी खेल की तरफ जा रहे हैं। अब आज हम आपको उसकी ऐसी खौफनाक तस्वीरें, लिटरली फॉर अ सेकंड इंसान पर वाकई खौफ तारी होता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है। ये दुनिया में इंसान किसी भी जगह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करता है तो उस ट्रांजैक्शन को उनके कंप्यूटर लॉग करते हैं। मालूम होती है कि ये इस जगह पे इस शख्स ने ये ट्रांजैक्शन की है। आप सिंगापुर में आप बैंक से पैसे ड्रॉ करें, या सिंगापुर में या मलेशिया में या फार ईस्ट में किसी जगह जाके जापान में आप होटल में चेक इन करें, या किसी कॉफी शॉप में कॉफी पिए, या न्यूयॉर्क में आने के बाद आप कोई कपड़े खरीदें, या आप कोई एयरलाइन टिकट साइप्रस से और टर्की का बुक करें, वॉट एवर यू डू, क्रेडिट कार्ड से जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये हर इंसान की एक एक जिंदगी की मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं। दे आर लॉगिंग योर एवरी मूवमेंट। जहां जहां दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं हर इंसान पर निगाह रखना इनके लिए आसान हो जाता है। आपको याद होगा कि अमेरिकन डॉलर पर इन्होंने एक आंख बनाई हुई है जिसका हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था। ये आई ऑफ द लूसिफर, ऑल सीइंग आई कहलाती है, एक ऐसी आंख जो पूरी दुनिया पर निगाह रखे हुए है। ऐसी आंख जाहिद साहब न्यूयॉर्क के अंदर सबवे स्टेशन पर भी पाई जाती है और काफी लोकेशन है अमेरिका में जहां आपको ये निशान नजर आएगा। वो ये रिमाइंड कराते हैं इंसानों को, हर लोगों को याद कराते फिर रहे हैं कि हम तुम्हें हर जगह से देख रहे हैं, हम तुम्हें हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं। इनका जो अल्टीमेट गोल है, ये खुद अपने ज़ायनिस्ट अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम दुनिया में एक ग्लोबल एम्पायर, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जहां दुनिया का हर इंसान हमारा गुलाम होगा, हर इंसान की हर मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे, दुनिया का कोई इंसान इस सिस्टम से बाहर निकल के ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सारा सिस्टम इन्होंने अचीव कर लिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। न सिर्फ ये कि मखरूज किया कौम को, एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंस के लिए इनकी एक इतना बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद ब खुद इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिएट कर ली है कि दुनिया में इंसान किसी भी जगह पे होगा ये उसको ट्रैक कर सकते हैं। दे नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, इसने कहां कोई ट्रांजैक्शन की है, क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, आपकी जिंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं होता। अब ये इससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने कहा जब डेबिट कार्ड की बात आ गई, दे हैव मूव्ड ऑन टू RFID चिप्स, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं
अब आइडियाज इन्होंने ये फ्लोट किया है कि आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके जिस्म में दाखिल कर देंगे, यानी आपके हाथों में या आपके जिस्म में इंजेक्शन के जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक चिप दाखिल कर दी जाएंगी। वो चिप्स आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी होंगी, आपका शनाख्ती कार्ड भी होंगी, आपका बैंक अकाउंट भी होंगे। क्या ये वॉलंटरी इंसर्शन होगी? क्या उन लोगों को मालूम होगा कि हमारे अंदर ऐसा चिप इंसर्ट किया जा रहा है? इन्होंने मीडिया के जरिए एक कैंपेन बिल्ड की है अब यहाँ पे कि अमेरिकन, देखिए हमने पहले बताया था कि दुनिया की सबसे अहमक कौम अमेरिकन है, उनको जो चाहिए दे दें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो मीडिया उनको प्रेजेंट करता है वो उसको इस तरह एक्सेप्ट करते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आया हुआ। अमेरिकन अब खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि RFID चिप्स को अपने जिस्म में दाखिल करें। अब होगा क्या? बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप अपने पास चिप्स डाल लीजिए, दुनिया में आप कहीं भी, खासतौर पर अमेरिका में आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, आपको शॉपिंग करते हैं, टिकट खरीदते हैं, कोई अपने होटल में चेक इन करते हैं, आपको कोई कैश कोई कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आपके ऊपर से सिर्फ वो टैप करके वो अपने बिजली पर रीडिंग, अपनी मीटर रीडिंग आपकी ले लेगा वो, एंड यू विल बी फ्री। आपको कोई कैश कैरी करना है, क्रेडिट कार्ड। दैट इज ट्रू फ्रीडम। एक्चुअल मार्केटिंग इस तरह की जा रही है। एक्चुअल मार्केटिंग ये की जा रही है कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपको ट्रैक करेंगे। यानी व्हाट दे आर सेइंग इज, चूंकि टेररिज्म और दहशतगर्दी आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कि आप हमारे गुलाम बन जाए। एंड अमेरिकन आर बाइंग दिस। इन्होंने जो क्रिमिनल्स हैं उनमें तो ये सिस्टम डालना शुरू कर दिया है, इनवॉलंटरी, उनकी मर्जी के बगैर, ये कहकर कि इनको खुफिया खतरनाक लोग हैं, टेररिस्ट हैं, टैगिंग की जा रही है। जैसे कुत्ते को डॉग टैक्स दिए जाते हैं, अब इंसानों को ये टैक्स दे रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि अब जिस इंसान को इन्होंने पकड़ना है अपने इस अमेरिकन सिस्टम में, सिर्फ ये करेंगे कि उसकी चिप ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। सो व्हाट विल हैपन इज, ना वो शख्स ड्राइविंग लाइसेंस उसका काम करेगा, ना बैंक अकाउंट्स होंगे उसके पास, ना वो कहीं ट्रैवल कर सकेगा, ना चेक इन कर सकेगा। और इन्होंने जगह जगह शहर में, जैसे आपने आंखों की बात की ना, वैसी जगह जगह ये सेंसर्स लगा रहे हैं कि एक इंसान जब उस एरिया से, रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से गुजरेगा तो खुद ब खुद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती रहेगी कि ये शख्स जिसमें टैग लगा हुआ है ये यहां से गुजर के गया है, और जिस शख्स का टैग ऑफ होगा उसको वही रोक लेंगे। यानी पूरा शहर जेलखाना बन जाएगा, कोई इंसान मूव नहीं कर सकेगा। ये हाइपोथेटिकल सिनारियोस, कहानियां नहीं बता रहे हैं हम आपको, इन्होंने रियल इंसानों में टैक्स डालने शुरू कर दिए अमेरिका में, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन द नेम के साथ आप आजाद हो जाएंगे, आपको आसानी, आपको सहूलत है। देखिए इन्होंने सारे फ्रॉड इसी तरह शुरू किए थे। क्या सोना क्यों उठा के फिरते, तुम्हारी जान आजाद में होती, कोई लूट के ले जाता, डाकू भी इनके अपने ही होते थे, लिहाजा सोना हमारे पास जमा करा दीजिए और हमसे कागज की रसीदें ले लें। कुछ अर्से बाद जब रसीदें भी छापनी बंद कर दी तो क्या तकलीफ करते, चेकबुक ले जाओ, सारे काम इसी पे हो जाएंगे। इसी तरह इन्होंने कहा कि कितनी जिंदगी आसान है कि सारे काम क्रेडिट कार्ड से तुम कर लो, ना तुम्हें कैश लेके जाना पड़े। नाउ सेम थीम दे आर सेलिंग टू द पीपल के साथ आप RFID चिप्स अपने वजूद में डाल लीजिए और आप इसके बाद आजाद हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटेशन ये अमेरिकन कौम के साथ कर रहे हैं, अभी दुनिया में इन्होंने नहीं शुरू किया ये। इसकी एडिशनल जो इस्तेमाल वो ये कर रहे हैं कि ये चिप्स सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से भी ट्रैक हो सकेंगे, यानी दुनिया में वो शख्स किसी जगह जाएगा ये इसको ट्रैक कर रहे होंगे। कैन यू इमेजिन कि कायनात में इससे बड़ी गुलामी का कोई प्लान तैयार किया गया? देखिए हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, इस दौर के बारे में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका में बयान किया था तो इसको बाबुल फितन में लिखा जाता है, यानी फितनों का बाब, चैप्टर ऑफ फितनास। यानी हदीस की किताबों में भी इस दौर को इस तरह जिक्र किया जाता है। हुजूर ने जो निशानियां बताई हैं इस दौर की कि फितने हमारे घरों में इस तरह दाखिल हो रहे होंगे जैसे बारिश के कतरे घुस रहे होते हैं। ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, इतना अनप्रेसिडेंटेड निजाम है कि जिस अब समझ में आती है बात हमको कि क्यों तमाम नबियों ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया था। ज़ैद साहब आपने बड़ा स्केल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, स्पेशली इसका साइंस फिक्शन मूवीज में हमने मेंशन देखा है, लेकिन ये नहीं समझा कि एक्चुअली रियलिटी में भी ऐसा होने लगा है। लेकिन इस टॉपिक में हम जारी रखेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू कट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, ज़ैद साहब के साथ डिस्कशन जारी है। ज़ैद साहब आप हमें बता रहे थे अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे ग्लोबल सिस्टम में ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है, IMF है, तो यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है अंडर दिस होल इकोनॉमिक ग्लोबल सिस्टम दैट यू टॉकिंग अबाउट? मरियम, हमने आपको जो बात बताई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने ये फैसला किया था कि तमाम दुनिया से सोना जो है वो अब दुनिया की तमाम करेंसीज गोल्ड बैक नहीं होंगी, डॉलर बैक होंगी। उसी में इन्होंने IMF का कयाम आया था और उसी दौर में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का कयाम वजूद में आया था। उसके बाद इसराइल कयाम में आया। हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, बहुत साफ आपको आज बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक ज़ायनिस्ट इंस्टीट्यूशन है। ये प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन के मुताबिक बनाया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने का जिसको ये कंट्रोल करेंगे।
جس میں تمام حکومتیں جو ان کی ممبرز ہیں ان کے پروونسز کی طرح یا ان کے سرفs کی طرح یا ان کے غلاموں کی طرح ان کی سیٹلائٹ اسٹیٹس کی طرح ان کے ممبرز ہوں گے. اور جو کچھ آپ یونائٹڈ نیشنز کی اچھی باتیں سنتے ہیں یہ صرف آئی واش ہے, یہ صرف ایک فساد ہے, ایک انگریزی والا فساد ہم نے استعمال کریں, یہ ڈرامہ ہے. جو اصل ریالٹی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, اٹ از این ایکسپیریمنٹ فار اے گلوبل گورنمنٹ. اٹ از این آج تک اگر آپ دنیا میں دیکھیے تو یو این نے کوئی میجر کانفلکٹ نہیں رکوایا ہے, ریزولوشن میں کوئی جنگ انہوں نے نہیں رکوائی ہے, بلکہ جنگیں برپا کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور اگر آپ دنیا کی ایک قوم دیکھیں اگر جو یونائٹڈ نیشنز کو بھی رونتے ہوئے چلی جاتی ہے تو وہ یہودی ہیں, اسرائیلیز ہیں. یعنی اگر آپ لیبنان کی پچھلی لڑائی میں آپ دیکھیے 2005 کانفلکٹ میں انہوں نے یو این کمپاؤنڈ کو بوم کیا, یو این کچھ نہیں بگاڑ سکی ان کا. اس سے پہلے انہوں نے لیبنان میں قنا میں جو فلسطینیوں کا میسیکر کیا تھا یو این کمپاؤنڈ میں, کچھ نہیں بگاڑ سکی یو این ان کا. یا جب بھی ایکشن آیا بہت ڈیلیڈ آیا جب کرائسس صرف آئی واش ہے. میں نے کیا نا کہ یہ صرف یو این کی لیجیٹمیسی قائم رکھنے کے لیے. کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان کے جو سب سے بڑے انسٹرومنٹس جو یو این کے پوری دنیا کو غلام بنانے کے لیے جن کو استعمال کرتے ہیں یہ ورلڈ بینک اور IMF ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ذریعے یہ قوموں کو غلام کرتے ہیں, ہم آگے بتائیں گے. لیکن ابھی ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتائیں کہ یہ خود امریکن قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ 25 کروڑ کے غلام ہیں امریکن, جن کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ کس ٹیب میں پھنس چکے ہیں. پورا امریکہ ایک کانسنٹریشن کیمپ میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہر انسان میں پلان ان کا یہ ہے کہ RFID چپس لگا کے اس کو ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے اس کو ایک ڈیٹ کنٹرول کے ذریعے ہم اس طرح قابو رکھیں گے کہ امریکنز ہل نہیں سکیں گے. اس میں سے کچھ امریکن کو یہ اتنا اچھا لائف سٹائل دیتے ہیں کہ دنیا کو کیپٹلسٹ سسٹم پہ یقین آنے لگتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لائف سٹائل ملتا ہے اس سسٹم کا حصہ بن کر تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں دیکھیں. تو باقی لوگ 25 کروڑ عوام ہیں جو پٹ رہے ہیں صرف اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی کمائی ہے. جو کماتے ہیں ان کو قرض و سود میں ادا کر دیتے ہیں. وہ صرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں ان بلینئرز کو اور امیر اور اس نظام کو کہ جو انہوں نے آنکھیں چندیانے والا نظام ایک بنا کے مغرب کی طرف سے پریزنٹ کیا ہے. اس کی ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن صرف اس وقت آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون ود ان امیرکنز یہ سسٹم اب ان کے ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہے. جو بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیے انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالرز پرنٹ کیے اور پوری دنیا میں تقسیم کیے. نتیجہ یہ ہے کہ $4 ٹریلین کے تو صرف بینک نوٹس ہیں. $75 ٹریلین کا قرض ہو چکا ہے امریکن حکومت کے اوپر. یہ قیامت تک بھی کوشش کرتے رہیں تو قرض نہیں اتار سکتے. لہٰذا قیامت تک کے لیے تو پوری امریکن قوم غلام ہو چکی ہے راسچائلڈز کی اور راکفیلرز کی اور اس کے ساتھ ان کے تمام دوسرے زائنسٹ بینکرز کی. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے تمام ممالک جنہوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو ڈالرز میں بنائے ہوئے تھے, اب سب کو معلوم ہے کہ امریکن حکومت بینکرپٹ ہو چکی ہے. سب کو معلوم ہے کہ امریکن قوم پر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے. جب ایک آدمی پر ایک حد سے زیادہ قرض چڑھ جائے تو دوسرے لوگ اس کو قرض نہیں دیتے کہ تم جب واپس اپنا قرض نہیں کر سکتے تو ہمارا قرض کیسے واپس کرو گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو تمام ملک جس طرح چائنا ہے, جس طرح جاپان ہے, جس سعودی عربیہ ہے, گلف کے ممالک ہے جن کے پاس ڈالرز کے انبار لگے ہوئے ہیں, اب وہ قرض دینے میں ہچکچا رہے ہیں امریکن گورنمنٹ کو. اور انفیکٹ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈالر کے ریزرو چینج کریں یورو میں اور دوسری کرنسیز میں. جب دوسری کرنسیز میں ریزرو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سارا ڈالر ہوتا ہوا واپس امریکہ میں آئے گا. امریکن 5% ڈالر بھی ایبزارب نہیں کر سکتے اپنی سوسائٹی میں جو باہر سے آئے گا. سو نتیجہ کیا ہوگا؟ انفلیشن. نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹوٹل اکنامک کولیپس اینڈ کیوس. پوری دنیا میں ڈالر کریش کر رہا ہے. سو ان کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ اس کا حل وہ یہ نکال رہے ہیں, یعنی ایک ناقابل بیان حل ہے وہ یہ نکال رہے ہیں کہ ایک نارتھ امریکہ یونین الگ بنا لی جائے جس میں کینیڈا, نارتھ امریکہ اور میکسیکو شامل ہوں گے اور ڈالر کو ایز اے کرنسی ابینڈن کر دیا جائے. یعنی امریکنز گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے, اس پہ پلان بن چکے ہیں, سب کے جاری ہو چکے ہیں. ایسا فری ٹریڈ ایگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے میکسیکو. بیونڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ. یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے بہت آگے بات جا رہی ہے. یہ جا رہی ہے ایک نارتھ امریکن گورنمنٹ بنانے کی جس میں ڈالر ابینڈن کر دیا جائے گا. ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پوری دنیا میں جو ڈالر جن لوگوں نے ریزرو رکھے ہوئے اب ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, وہ ردی کاغذ ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ. وہ ایک نئی کرنسی جاری کریں گے جس کا نام امیرو رکھا ہے انہوں نے, AMERO, یورو کی طرح. جس طرح یورو کا بلاک بن گیا اور ایک نئی کرنسی بن گئی ہے, اس طرح امیرو کے نام سے ایک بلاک بنا رہے ہیں اور ڈالر ابینڈن ہو جائے گا. یہ پلان بنا کے رکھ لیا انہوں نے. ایوری تھنگ از آل سیٹ. دے آر اونلی ویٹنگ فار دا ٹائم جو ان کے لیے جب ڈالر واپس آنا شروع ہوں گے امریکہ میں, جب دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک ڈالر ریزرو چینج کرنا شروع کریں گے, جب ڈالر جنرلی کریش کرنا شروع کرے گا, دس از دا ٹائم. ڈالر کا ڈکلائن تو شروع ہو چکا ہے نا سر. بات وہ یہی ہے کہ جب ایک سرٹن تھریشولڈ سے نیچے چلا جائے گا, جب ڈالر اتنا ان اکنامیکل ہو جائے گا خود امریکنز کے لیے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ امریکنز کو ہر چیز مہنگی پڑنا شروع ہو گئی کیونکہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے. کیونکہ نیٹ امپورٹرز ہیں, یہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں.
قرضہ ان کا اتنا چڑھ چکا ہے کہ ادا کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسی کو بینکرپسی کہتے ہیں. ہم آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں. اب خود سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر انہوں نے امریکن ڈالر ابینڈن کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم MRO پہ جا رہے ہیں, تو اس کے بعد دنیا کی اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں نہ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں, ڈالرز میں نہیں ہے, ربی کاغذ بھی نہیں رکھے ہوئے لوگوں نے, الیکٹرانک سگنلز ہیں جیسے ہم نے بات کی, ڈیجیٹل اکانومی ہے. For $1 trillion of printed banknotes, $15 trillion of economy size. Just $14 trillion تو صرف سگنلز ہیں. پھر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ خوفناک اکنامک سسٹم جو پچھلے 400 سال سے بلڈ کرتے چلے آ رہے تھے, اب پھٹنے کے بہت نزدیک ہے. اور انہوں نے اپنے ریزروز گولڈ میں رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان پہ کیوں جا رہی ہیں, گولڈ آسمان پہ کیوں جا رہا ہے, وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو سسٹم چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ ڈالر کریش ہونے والا ہے, اور یہ سارے اپنی لکوڈ ایسٹس نکال کر انویسٹ کر رہے ہیں آئل میں. یہ سارے فیوچر آئل خرید رہے ہیں. دیکھیے آئل پھر بھی ایک ریئل کرنسی ہے, ریئل کموڈٹی ہے. لہٰذا یہ سارے ہوشیار لوگ جو اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کولیپس ہوتا ہوا, یہ اپنے ایسٹس لکوڈ ایسٹ سے نکال رہے ہیں, اپنے فنڈز میں سے نکال رہے ہیں, اپنے اسٹاکس میں سے نکال رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بہت بڑی ایک عالمی تباہی آنے والی ہے. اور یہ انویسٹ کر رہے ہیں گولڈ میں, جس لیے گولڈ آسمان کو ایسے سور کر رہے ہیں آئل میں. حالانکہ آئل کی ڈیمانڈ اتنی ہے دنیا میں, پروڈکشن بھی اتنی ہے دنیا میں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ راتوں رات تیل آسمان پہ جا رہا ہو. سمپلی بیکاز دی انویسٹمنٹ ان آئل از انکریزنگ, پیپل آر پٹنگ یہ سارے زائنسٹ یہ دنیا کے ایسٹس کنٹرول کر رہے ہیں. ناؤ دے ریئلائز کہ ڈالرز میں ان کے ایسٹس کریش کر رہے ہیں, خود میں ریئل ویلتھ بنا رہے ہیں, باقی پوری دنیا کو ڈیجیٹل اکانومی پہ رکھا ہوا ہے. اور اس حد تک انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے اپنے سسٹم کو کہ اگر ہمارا ڈالر کریش کرتا ہے, امریکہ کریش کرتا ہے, تو ہم اس کو کرنسی ہی ردی کر دیں گے اینڈ ول اسٹارٹ اے نیو کرنسی, نئی ویلیو دیں گے اس کو, اور کینیڈا, نارتھ امریکہ اور میکسیکو مل کر ایک بڑا اکنامک بلاک لائیں گے, اور جس کو لڑنا ہے لڑ لیں. یعنی اس لٹرلی ان کی حال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے, دنیا کی کوئی ملک, کیونکہ جنگ تو ہونی ہے, کیونکہ اکنامکس کے اوپر اب ایسی حالت پہنچ چکی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کانفلکٹ تو ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے بیک اپ پلان تیار رکھے ہوئے ہیں. یہ بات آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ڈالر از اے کریشنگ کرنسی, یہ اس کو آرٹیفیشل سنبھالے ہوئے ہیں. بینکرپٹ قوم ہو چکی ہے, مزید کوئی قوم ان کو قرضے نہیں دے رہی, یہ خود آرٹیفیشلی ڈالر کو انفلیٹ کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اٹس آلموسٹ ٹو لیٹ ناؤ. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے, لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو انادر بریک. ویلکم بیک ویورز. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے. زاہد صاحب, آپ نے بتایا کہ امریکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, بیسکلی اس کی کرنسی ڈکلائن کر رہی ہے, تو آپ نے پہلی فیز ہمیں بتائی ہے دا گیم پلان از دیٹ امریکہ مسٹ پروٹیکٹ اٹ سیلف. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سارے گیم پلان میں باقی دنیا کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ بینکنگ سسٹم کا جو کھیلنے کا ایرینا ہے, جو ان کا بیٹل فیلڈ ہے, وہ دو انوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں خود اس کو ہڑپ کر رہے ہیں, یعنی امریکن قوم انہوں نے غلام بنائے ہوئے, اور ان کو کھا پی رہے ہیں, اور ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. ان کا ہونا ہی فتنہ ہے, جس جگہ بیٹھیں گے وہاں فساد پھیلائیں گے. اور کوئی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد عیسائی ان کو مار کے نکالتے ہیں اپنے بیچ میں سے, اس لیے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں فتنہ کھڑا کرتے ہیں یہ. لیکن جب ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسان ہی نہیں ہے, اور ان کا خون اور ان کا جان اور ان کا مال اور ان کا سب کچھ ان کے لیے جائز ہے, پھر باقی دنیا کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. آج ہم آپ کو وہ تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں, فار ایگزامپل کسی ملک کو لے لیں, ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب یہ پاکستان حکومت کو قرض دینے کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے $1 بلین قرض دے دیا پاکستان کو. دیٹس اٹ. نہ کوئی سونا ٹرانسفر ہوتا ہے, نہ کوئی کرنسی ٹرانسفر ہوتی ہے, نہ کوئی کرنسی چھاپتے ہیں. یہ صرف ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے, لکھ دیا جاتا ہے, اور پاکستانی قوم $1 ارب کی مقروض ہو جاتی. اس کے بعد وہ یہ کیا کرتے ہیں, دیکھیے ان کے کچھ سٹیپس ہیں. اب ہم آپ کو اسٹیپ ایک ایک کر کے ڈیفائن کرتے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ آپ کو ہر چیز جو آپ کے آس پاس میں ہو رہی ہے سمجھ میں آنے لگے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ان کی کسی بھی ملک کو ہڑپ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے سربراہ خائن ہوں, مکار ہوں, ان کے ایسٹس ہوں, فری نیشنز ہوں یا ان کے ایجنٹس ہوں. یہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے. میر جعفر اور میر صادق, دیکھیے ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے مثال دی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ جب انہوں نے اس ملک کے مصر کے فائنانسز کو کنٹرول کرنے کی بات کی تو آپ نے دو کوالٹیز بتائیں کہ فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. یعنی میں اس ماڈرن اکنامک سسٹم کو, اپنے وقت کے اکنامک سسٹم کو چلانا بھی جانتا ہوں, اور میں خیانت نہیں کروں گا, میں حفیظ ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, اور میں سارے معاملے کو سمجھتا ہوں. اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ایٹریبیوٹس چاہیے, کوالٹیز چاہیے اس شخص کی کہ جس کو یہ بٹھاتے ہیں اس ملک پر جس کو انہوں نے ہڑپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. یہ IMF کے ذریعے پرٹیکولرلی اور ورلڈ بینک کے ذریعے جو اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں کسی ملک کو قرضہ دیتے ہوئے,
اس میں شرائط دیتے ہیں. شرائط وہ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی فلانی پوزیشنز کے اوپر ان کے آدمی ہوں گے, پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, پلاننگ کمیشن میں ان کے آدمی ہوں گے, CBR میں ان کے آدمی ہوں گے, اور بڑی بڑی اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں کہ جہاں پر ملک کے فائنانسز کنٹرول ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ حفیظ اور امین کی جگہ خائن اور بدکار متعین کرتے ہیں, میر جعفر اور میر صادق متعین کرتے ہیں. پاکستان از نو ایکسیپشن. ہم نام نہیں لیں گے لیکن ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ جو فائنانس کنٹرول کرتے رہے اس ملک کے, اس میں اچھے لوگ بھی آئے, سنسیئر لوگ بھی آئے, لیکن سنسیئر لوگوں کو یہ ہلنے نہیں دیتے کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشنز پہ ان کے ایسٹس ہوتے ہیں. بلکہ بڑی اسٹینج بات ہے ظاہر صاحب, ہمارے کچھ ایسے پرائم منسٹرز آئے ہیں اس ملک میں پریویس گورنمنٹ کی نہیں, اس سے بھی پچھلی بات کر رہی ہوں, پرائم منسٹرز ہو ور اکنامک ماسٹرز who came from abroad, like they were not settled in Pakistan. جی بالکل ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹ کیے جاتے ہیں باہر سے, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اور پرائم منسٹر باہر سے آتے ہیں ورلڈ بینک اور IMF کے اپوائنٹ کیے ہوئے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کی پہلی اپوائنٹمنٹ ورلڈ بینک میں, IMF میں یا ورلڈ بینکنگ سسٹم میں ہوتی ہے, وہاں سے یہ بھیجے جاتے ہیں یہاں کام کرانے کے لیے. سو دس از دا فرسٹ کنڈیشن. جو آپشن دیا جاتا ہے, دیکھیے بڑی خوبصورت کتاب مارکیٹ میں اب آئی ہے پرکنز کی, جان پرکنز کی کتاب ہے دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے ویورز کو کہ اس کتاب کو تلاش کریں. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز کی کتاب ہے. یہ شخص IMF میں کام کیا کرتا تھا. اس نے ساری عمر IMF کے ساتھ مل کے, زائنسٹ اکنامک سسٹم کے ساتھ مل کے ملکوں کو تباہ کیا ہے, ملکوں کو ہڑپ کیا ہے. اور اب آخری عمر میں اس کو کچھ شرم آئی ہے تو اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ میں ساری عمر کیا گناہ کرتا آیا ہوں, میں نے کس طرح انسان مروائے اور تباہ کیے. اور اس شخص کی کتاب پڑھنے والی ہے. اور بڑا خوبصورت اس میں یہ, کیونکہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے, یہ شخص انوالو تھا بغاوتیں کروانے میں, کون کرنے میں, ملکوں کو ہڑپ کرنے میں, اور اس نے یہ تفصیل لکھی ہے. اب یہ ثبوت ہر ایک کے لیے اوپن ہو چکے ہیں. یہ جو آپشن دیتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کو, وہ ہوتا ہے بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ, یعنی یا گولی کھاؤ ان سے, یا ہم تمہیں قتل کروا دیں گے, یا سوئس بینک اکاؤنٹ تمہیں چاہیے. آپ حیران نہیں ہوتے کہ ہمارے ملک کے کتنے سربراہوں کے سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں آج بھی, بہت سارے ایسے کہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپشن ان کو دیے جاتے ہیں باہر سے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, آپ کو حکومت میں لے کر آئیں گے, آپ کے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں گے, آپ کے سوئس بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے, آپ کے پیلسز ہوں گے پوری دنیا میں, یو بی پروٹیکٹڈ, آپ کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کرا دیں گے. اور اس کی مثالیں ہم 2 دیتے ہیں آپ کو. 1953 میں مصدق ایران کے پرائم منسٹر تھا. اس شخص نے تمام ایرانین آئل نیشنلائز کر لیا. وہ ایران جو اصل دولت ہے اس کو نیشنلائز کر لی. CIA نے باقاعدہ کیمپین لانچ کر کے ٹیڈی روزویلٹ کا پوتا, روزویلٹ, وہ خود کا نام بھی روزویلٹ تھا, اس کو انہوں نے بھیجا. اس نے CIA کا آدمی تھا, اس نے کوئی برپا کیا, بغاوت کروائی, خریدے, علماء کو بھی خریدا, سیاستدانوں کو بھی خریدا, ٹریڈ یونینز کو بھی خریدا, اخبار والوں کو بھی خریدا, اور اتنا پیسہ بہایا, اس کے نتیجے میں بغاوت برپا ہوئی, فوج کو خریدا, اور دوبارہ یہ شاہ کو لے کر آئے. اور شاہ ان کا سب سے بڑا اسٹوج تھا, سب سے بڑا نوکر غلام ان کا مڈل ایسٹ میں شاہ تھا ایران کا, جس کو مصدق کو نکلوا کے بغاوت برپا کر کے یہ لے کے آئے. 74 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل نے اسٹینڈ لیا ان کے خلاف, ان کا آئل بند کر دیا, بیڑا غرق کرا دیا ان کی اکانومی کا. یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شاہ فیصل ایک سعودی عرب کا ہوتا ہے, سعودی عرب جن کا ہمیشہ سہلائے رہا ہے, جس کا تیل 50 سال یہ وقت کھاتے رہے, وہ اسٹینڈ لے کے تیل بند کر دے گا. سعودی شاہ فیصل کو قتل کرایا. یہ بلٹ اور دا بینک اکاؤنٹ اسٹینڈرڈ فارمولا ہے ان کا, دنیا میں ہر جگہ کرتے ہیں. ہم اگین پاکستان کی صرف کیس اسٹڈی لے رہے ہیں. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. جو خزائن الارض ہوتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہم دوبارہ کریں گے. دیکھیے انہوں نے ایک بہت بڑا رول ہمیں دے دیا تھا. انہوں نے رول یہ دے دیا تھا کہ جو زمین کے خزانے ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو سکتے. زمین کے خزانے جو ہوتے ہیں جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے, انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض پہ رسپانسبل بنا دو. خزائن الارض چاہے نیچرل ریسورسز ہوں, منرلز ہوں, پیٹرولیم ہو, چاہے وہ فیول ہو, چاہے واٹر ہو, چاہے جنگلات ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث اس حوالے سے بڑی واضح ہے, جس میں آپ نے بڑا کلیئرلی پرائیویٹائزیشن کے رولز بتا دیے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے مسلمان امت کی, وہ پرائیویٹائز نہیں کی جا سکتی. فائر, فیول اینڈ پیسچرز, یعنی آگ, یعنی فیول ریسورسز جس کے اندر کوئلے سے لے کر گیس سے لے کے پیٹرولیم بھی ہے, واٹر ریسورسز پانی کے تمام ذخائر, اور پیسچر یعنی جنگلات اور وہ اوپن زمین کہ جو ہر مسلمان کی کامن ملکیت ہے, ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یوسف علیہ السلام کی سنت سے میسج لیں تو انہوں نے خزائن الارض کے الفاظ اضافہ کیا ہے, یعنی دی ریچز آف دی ورلڈ, جس میں زمین کے جو خزانے ہیں, جس میں کاپر بھی ہے, جس میں گولڈ بھی ہے, جس میں کوئلہ بھی ہے, جس کے اندر منرلز بھی ہیں, مائنز بھی ہیں, جیم سٹونز بھی ہیں, یہ سارے خزانے ہمیں رول دے دیا گیا ہے قرآن سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, کہ یہ پرائیویٹائز نہیں کیے جا سکتے. یہ اسٹیٹ ریسورسز ہیں. ان کا جو اکنام, یہ جو زائنسٹ جب سے ہم نے کیا کہ مثلا پاکستان کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے اب اپنا غلام بنانا ہے, پاکستان پر ہم نے قبضہ کرنا ہے, پاکستان کے ریسورسز پر, منرلز پہ, ایسٹس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے. اس کے لیے جیسے ہم نے کیا, پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ حرام خور بٹھائے جاتے ہیں لا کر اس ملک کے حکمران کے طور پر.
ہر آدمی حکمرانوں میں ہمارے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ایک یا دو میر جعفر بھی کافی ہوتے ہیں قوم کا بیڑا غرق کرانے کے لیے. یہ ہماری تاریخ میں چلتا چلا آ رہا ہے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. ونس دیٹ از ڈن، اب اس کے بعد کیا اسٹیپ شروع ہوتا ہے؟ پھر یہ ملک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $1 ارب قرضہ دینا چاہتے ہیں. وہ بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی کہ قرضہ کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے $1 بلین گیون ٹو پاکستان، اور ہم 20% کے حساب سے آپ سے $1 کروڑ 20 لاکھ $1 ارب 20 کروڑ قرض لیں. اجازت صاحب، کیا ایسے حالات بھی بنائے جاتے ہیں کہ ملک کو مقروض بننا پڑتا ہے؟ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی آئل پرائسز کافی فلکچویٹ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ کموڈٹی پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح سے ڈالر اپریسیٹ کیا ہمارے ملک میں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ہے کہ ہم مزید قرضہ مانگیں اور اپنے ان بلز کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ کسی پہ آتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس کہ میں نے کیا نا کہ یہ ماحول پورا بنا کریٹ کیا جاتا ہے. جب ایسے کرپٹ حکمران لائیں گے تو ان حکمرانوں کو ٹاسکنگ کی جاتی ہے، جن کو بینک اکاؤنٹ دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، اس سے کوئی کام کروانا ہے، چیریٹی نہیں دے رہے ہیں اس سے، یہ اس کے ذریعے وہ ان کا غلام ہے، اس سے انہوں نے کام کروانا ہے. سو واٹ ہیپنز از پہلے یہ قرض دیتے ہیں ملک کو، اینڈ دین دا پروسیس اسٹارٹس. وہ ہم ان شاء اللہ تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں آپ کو. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے، لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو اندر بریک. ویلکم بیک ویئرز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. جی، جیسے ہم نے عرض کیا نا آپ کو، انہوں نے پاکستان کو مقروض کر دیا اور اپنے گماشتے بٹھا دیا حکومت میں. ناؤ واٹ؟ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان ڈالر نہیں چھاپتا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ ربی کاغذ چھاپ رہے ہیں. ٹیکنیکلی اس میں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل ناجائز انلیگل ہے. اگر ہم بھی ڈالر چھاپیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی بیکنگ نہیں ہے کسی چیز کی. لیکن سسٹم جو انہوں نے یہ بنایا ہے، ہم ڈالر نہیں چھاپتے. یہ پاکستان سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے آپ کو ڈالر میں قرض دیا ہے، لہذا ہم ڈالر میں سود لیں گے آپ سے، لہذا ہم ڈالر کیسے کمائیں؟ اس کے لیے پاکستان سے کہتے ہیں کہ ایسے کریں کہ جو خزائن الارض ہیں، جو آپ کی زمین کے خزانے ہیں، وہ آپ ہمیں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں. اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹس. لہذا آپ پوری دولت اپنی، آپ کا تیل، آپ کی گیس، آپ کا چاول، آپ کی گندم، آپ کے ہیرے، آپ کے جواہرات، آپ کا سب کچھ جو آپ کے ملک میں نکلتا ہے، آپ کاٹن، اس کو آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان کو. اس ایکسپورٹ کے نتیجے، اور یہ آپ سے ربی کے ریٹ، جس طرح ہم نے عرض کیا نا آپ کو کہ پہلے 110 سال انہوں نے تیل کی قیمت کو $3 سے نیچے رکھا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تیل تھا اور استعمال انہوں نے کرنا تھا، لہذا تیل کی قیمت کو بڑھنے نہیں دیا انہوں نے. آپ حیران ہوں گے کہ جو کموڈیٹیز غریب ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں 50 سال سٹیبل رہتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں. پاکستان سے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت ہمیں دیجیے، ہم کو قیمت کی ادائیگی میں اگین ڈالرز دیتے ہیں. یہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اگین ڈالرز دیتے نہیں ہیں، پھر ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کو $20 کروڑ ہم نے ادا کر دیے، جو پاکستان کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے گئے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ ڈالرز ہم سود کی ادائیگی میں واپس بھی لے رہے ہیں. اب ذرا ایک چیز نوٹ کیجیے، ہم سے ریئل ویلتھ لے رہے ہیں، ہمارے خزانے الارض، ہمارے زمین کے خزانے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ان ریٹرن یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ربی ڈالر بھی نہیں دے رہے، ہمارے اکاؤنٹ کے آگے لکھ رہے ہیں، اور پھر جو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی سود کی ادائیگی میں واپس لے جا رہے ہیں. یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پورا ملک لوٹ کے نوچ کے یہ لے جاتے ہیں. قرض اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سود کی ادائیگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ قرض جو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کبھی ہمیں، ٹوٹل جھوٹ اور فراڈ پہ موڑ نہیں، لیکن ملک لوٹ رہے ہیں. دین وٹ دے سیز کہ یار یہ ملک واقعی اتنی محنت کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر $10 کا ڈالر تھا، یعنی تو ہمارا ایک مزدور جو ایک دہاڑی جس کی ایک دن کی تنخواہ $10 ہے، وہ محنت کرتا ہے، $10 کماتا ہے اور $1 خریدتا ہے، اور $1 خرید کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ $1 خریدے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک اتنی محنت کر رہا ہے کہ یہ تو قرض جلدی اتارنے کے چکر میں، تو یہ خود بخود پاکستان کو فورس کرتے ہیں IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، ہمارے ان کرپٹ حکمرانوں کے ذریعے کہ کرنسی ڈیویلو کر دیجیے. مثال دیتے ہیں مثلا $10 کے بجائے $20 کا ڈالر کر دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدور جو پہلے 1 دن کام کر کے ڈالر کماتا تھا، اب وہ 2 دن کام کر کے ڈالر کمائے گا. یعنی پورا ملک جو قرضہ ملک میں 5 سال میں اتارنا تھا سو کالڈ، اب 10 سال میں اتارے گا. یعنی یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جب ملک قریب پہنچتا ہے قرضہ اتارنے کے، یہ کرنسی ڈیویلو کروا دیتے ہیں اس کی، یا اس ملک میں فساد برپا کروا دیتے ہیں، یا اس ملک میں جنگیں برپا کروا دیتے ہیں، یا سول وار کرا دیتے ہیں، یا حکومت کو تختہ الٹ دیتے ہیں. یعنی جب کرائسس رہتا ہے اس ملک میں، جس طرح آج بھی ہماری سڑکوں پہ دیکھیے، میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ جو تمام کرائسس آپ کو سڑکوں پہ ہماری آج نظر آ رہا ہے، پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس، اس میں بہت بڑا میجر رول CIA کا ہے. دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم CIA ہے، جو حکومتوں کے تختے الٹتی ہے، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو قتل کراتی ہے. اور ایک بات ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیموکریسی کا جو سب سے بڑا فساد ہمارے ملک میں مسلط کیا جاتا ہے، یہ CIA اور زائنسٹ انسپائرڈ ایجنڈا ہے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اس بات پہ. لوگ جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے لیے سب سے بڑا حل ہے، دیکھیے اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جس ملک میں CIA فنڈنگ ہوتی ہو، حکمران بکے ہوئے ہوں، میڈیا خریدا جا چکا ہو، غداروں کی ایک کھیپ لگی ہوئی ہو،
اور 250 سیاسی جماعتیں ہوں. اپنے ملک میں یہ 2 سیاسی جماعتیں رکھتے ہیں, 1.5 سیاسی جماعت رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں سینکڑوں ہوتی ہیں, بھاگ بھاگ کی بولی ہوتی ہے, اور منتشر ہو جاتی ہے. یہ تمام غریب ملکوں کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں. جس ملک کو انہوں نے تباہ کرنا ہو وہاں سیاسی انتشار برپا کر دیا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار, یعنی فکر اگر ہو خام تو آزادی افکار, قوموں کو تباہ کرنے کا ہے بہانہ. یعنی قوموں کو جب تباہ کرنا ہو تو بیوقوف لوگوں کو آزادی اظہار دے دو, ان کو بولنے دو جو مرضی بولتے ہیں. ہمارے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اللہ ماشاء اللہ ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجیے, ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. کچھ احمق ہیں, کچھ بکے ہوئے ہیں, اور جو سنسیئر بھی ہیں وہ احمق ہیں. ہم نے عرض کیا نا بولے تو بینک اکاؤنٹ والا آپشن جو ہے وہ بڑا اوپن ہے. ہم اس لیے سخت بات کر رہے ہیں کہ اب پوری قوم شوڈ نو دس. ڈیموکریسی ڈھکوسلا ہے, ڈرامہ ہے صرف ایک اس ملک میں, کیونکہ اتنی ہیوی سی آئی اے فنڈنگ ہے یہاں پہ, اتنی ہیوی انڈین فنڈنگ ہے اس ملک میں. کوئی انڈیا کو بکا ہوا, کوئی سی آئی اے کو بکا ہوا. اور جو ملک کے ہیں, جو ملک کے نیشنلسٹ ہیں, جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, انہیں یا قتل کرا دیتے ہیں یا ہلیے نہیں دیتے. اور جن کے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے اس ملک کے اوپر. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملک قرضے ادا کرنے سے رہ جاتا ہے, جب حال یہ پہنچ جاتا ہے کہ کرنسی کو ڈیویلیو کر کے ملک میں دشہرہ فسادات برپا کرنے کے بعد جب اسٹیج یہ آ جاتی ہے کہ ملک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, قرضے آپ نہیں ادا کر سکتے, ملک کی ساری دولت ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, خزائن الارض یہ لے جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ آتے اور کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ہمارے قرضے نہیں ادا کر سکتے لہذا آپ ایسے کیجئے کہ جو آپ کی ویلتھ پروڈیوسنگ مشینز ہیں, آپ کے وہ انسٹرومنٹس ہیں جس سے آپ دولت پیدا کرتے ہیں, آپ کے تیل کے کنویں ہیں, آپ کے خزانے ہیں, آپ کا سونا اور گولڈ ریزروز ہیں, آپ کے کاپر ریزروز ہیں, آپ کے کوئلے کے ریزروز ہیں, آپ کے ملک کے اندر جو گندم اگتی ہے, آپ کے ملک کے اندر جو ہیرے جواہرات ہیں, آپ ایسے کیجیے ان کو پرائیویٹائز کر دیجیے. پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ ہم خرید لیتے ہیں آ کے, ہمارے ایسٹس ہمارے ایجنٹس آ کے خرید لیں گے, اور جو اصل قیمت ہے اس کی 1/4 1/3 بلکہ 1/10 حصے پہ بھی ہم آپ کو یعنی لٹی ربی کے مول ہم وہ چیزیں آپ سے خریدیں گے. اس کو کہتے ہیں پرائیویٹائز. اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے اور آپ اس پیسے سے ہمارا سود اٹھائیے. ٹھیک ہے زید صاحب, آپ ہمیں کرنٹ سچویشن کے اوپر لے آئے ہیں جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اس ملک میں. اس پہ ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آئی ایم ایف کا جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا طریقہ ہے کسی قوم کو غلام بنانے کا, اس میں پرائیویٹائزیشن کا بہت بڑا رول ہے. جب یہ اس ملک کو ہڑپ کر چکے ہوتے ہیں خائن حکمرانوں کے ذریعے, اس کو پیپر کرنسی یا الیکٹرانک قرضے دے کر اس کی ساری دولت نوچ کر, اس کے ایکسپورٹ جس کو ایکسپورٹس کا نام دیتے ہیں اس کو نوچ چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کرنسی کو ڈیویلیو کر کے ایک ایسی ہوپلیس سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ قرضے کی ادائیگی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, ملک ڈیفالٹ کرنے لگتا ہے. پھر یہ آتے ہیں کہنے کے لیے کہ آپ اپنی اصل دولت ہمیں دے دیجیے, ہم خرید لیتے ہیں آپ سے کوڑیوں کے مول. اس وقت جب یہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو اس وقت پورا ملک مکمل طور پر غلام بن چکا ہوتا ہے ان کا. یعنی پاکستان کے 16 کروڑ عوام کی پھر نوکری جو ہوگی وہی امریکہ کے 25 کروڑ عوام کی ہے کہ صبح شام غلامی کی نوکری کریں, یہ سود ادا کریں, اور صرف حکومت کا کام مینیجرز کا رہ جاتا ہے, حکومت کا نہیں رہتا, کیونکہ سارے ایسے سے لے جا چکے ہوتے ہیں ملک کے. اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں. دیکھیے پاکستان اسٹیل فار ایگزامپل, دنیا میں اسٹیل از این ایسٹ, دنیا میں اسٹیل ملز, اسٹیل کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہماری اسٹیل مل کی رف ایسٹیمیٹ کاسٹ بھی جو تھی وہ $300 ارب کی, $300 ارب کی تھی پاکستانی کرنسی, منیمم 300 ارب کی تھی. اس کو 21 ارب میں بیچ ڈالا ان وقتوں نے, اس کو روک دیا گیا, اس کو کسی روکا گیا اس معاملے پہ. آپ مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں حبیب بینک کی, یعنی کم از کم رف ایسٹیمیٹ حبیب بینک کا 140 ارب کا تھا. حبیب بینک پلازا کی قیمت کوئی 40 ارب تھی, 14 ارب میں بیچ ڈالا اس کو. اس کے بعد مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یعنی پی ٹی سی ایل کی, یعنی پی ٹی سی ایل کی مثال تقریباً کوئی 800 یا 900 ارب روپے اس کی قیمت ہونی چاہیے تھی, اس کو تقریباً 120 ارب میں کتنے آس پاس وہ بھی کسٹم اٹھا کے بیچ ڈالا انہوں نے. ہم سب سے خوفناک مثال آپ کو اب دینے جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستانی قوم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, چند لوگوں کو معلوم ہے لیکن وہ چھپا کے بیٹھ گئے. پاکستانی قوم کے ساتھ جو فراڈ کیا گیا ہے پچھلی حکومت میں ناقابل بیان ہے. آپ کو معلوم نہیں, معلوم ہو کے ایکچولی کہ دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اور کاپر ریزرو پاکستان میں ڈسکور ہوا ہے, اور پاکستانی قوم کو نہیں پتا. پچھلی حکومت نے قوم کو بتائے بغیر خاموشی سے پچھلی حکومت نے یہ زائنس کو بیچ ڈالا ہے. ریپوبلک بلوچستان میں سندک سے اوپر ایک جگہ ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا کاپر اور گولڈ ڈپازٹ ڈسکور ہوا ہے. اس وقت اگر آپ کمرے میں بھی دیکھیں, ایک گھر میں بھی دیکھیں, تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میٹل کاپر ہے, کیونکہ تاروں, بجلی کی تاریں, پنکھوں میں ہر جگہ کا استعمال ہوتا ہے, اور گولڈ. اس کے بعد دوسرا
जो अप्रोक्सीमेशन है रिकॉर्डेड गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की, सिर्फ सरफेस पे वो $65 अरब की है। $65 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड एंड कॉपर वहां रखा हुआ है। और जो डील किया हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने, जिसने प्राइवेटाइज करके मुल्क आबू देश डाली, उसने डील ये की है कि ना फेडरल गवर्नमेंट का उसमें कोई हिस्सा है, ना पाकिस्तानी फर्म का कोई हिस्सा है, ना स्टॉक एक्सचेंजेस में रिकॉर्डेड रजिस्टर किया गया है। सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 25% हिस्सा दिया गया है। 75% गोल्ड एंड कॉपर ये बाहर की फर्म ले जाएंगी जो सारी जायनिस्ट कंट्रोल्ड हैं। और इसमें एक्सप्लोरेशन उन्होंने वहां शुरू कर दिया, प्लांट वहां लगा दिए, सारा खर्चा पाकिस्तान बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, सड़क बनाना, पानी देना, सब कुछ, सारी ऑडिटिंग, सारी अकाउंटिंग इनके पास है। लिहाजा अगर ये 1000 टन निकालेंगे तो आपसे कहीं हमने 10 टन निकाला है, उसमें से 25% आपको देंगे, बाकी सब हड़प कर जाएंगे। ये इतना बड़ा फ्रॉड कौन के साथ हुआ है आज हम बता रहे हैं। इस हुकूमत को अगर जरा से भी शर्म और गैरत है और कौन सुन रही है इस बात को, रिकॉर्डेड डील कैंसिल करवाने की जरूरत है। रिकॉर्डेड डील शुड बी ओन्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये खजाने लड़ हैं, जमीन के खजाने हैं जो पाकिस्तानी कौम के फिलहाल इस्तेमाल होने चाहिए। हमारा कर्जा पाकिस्तानी पर $36 अरब है। ये सो कॉल पेपर करेंसी का कर्जा भी कहें, डिजिटल कर्जा भी कहें तो हमारे पास इतना है। रिकॉर्डिंग में सिर्फ गोल्ड और कॉपर 75 से $70 अरब के करीब तो एस्टिमेट्स हैं, ये सरफेस पर रखा हुआ है, खोदने का निकलेगा जाने कितना उसमें से। और इस तरह ये मुल्कों को बेचते हैं, इस तरह ये खयानत करते हैं। हमारे सिंध में लाखड़ा की कोल माइंस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा जो है लाखड़ा में। देखिए अमेरिका में 40 से 50% अभी तक, 30% अभी तक की कोयला इस्तेमाल करते हैं अपनी इकॉनमी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। चीन में 60% है, इंडिया में 40% है, पाकिस्तान में 1% है। ये पाकिस्तान के इस कोयले को इस्तेमाल नहीं करने देते। किसी हुकूमत ने पिछली कोयले को नहीं निकाला, पेपर को बनता रहा, प्लान होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन जो जायनिस्ट एसेट्स बैठे हुए थे उनका काम यह था कि इस काम को होने नहीं देना। इसलिए बिकॉज अगर पाकिस्तान कोयला इस्तेमाल करने लगे तो ना हमारा एनर्जी बिल होगा, ना हमारा फ्यूल बिल होगा, हमारी सब कॉस्ट नीचे आगे चली जाएगी। और एक बात हम आपको और बताएं, उस कोयले के जखीरे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां हीरे मौजूद हैं। डिबेज ये दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंट्रोल करने वाली कंपनी है, वो वहां सर्वे करके जा चुकी है। वहां का वो एस्टिमेट्स देख चुके हैं कि यहां पे हीरे हैं या नहीं है। देखिए अल्लाह ने इस मुल्क को खजाने दिए हुए हैं, नाकाबिले बयान खजाने। हमारे बलूचिस्तान में, सिंध में, फ्रंटियर में तेल और गैस के जखीरे इतने हैं कि आप कहीं खोदें, पांव मारें, गैस और तेल निकलता है वहां से। इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एसेट्स छोड़े हुए बलूचिस्तान में कि किसी किस्म की ऑयल एक्सप्लोरेशन ना हो सके, जिस पर लाखड़ा की कोई माइन नहीं इस्तेमाल करने दी, वैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नहीं होने दे रहे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर तेल निकलना शुरू हो जाएगा, गैस निकलने लगेगी तो हम इनके मोहताज नहीं रहेंगे। रियल वेल्थ होगी। ग्वादर प्रोजेक्ट को भी इसलिए इंस्टॉल किया जा रहा है। ग्वादर की बहुत सारी अलग डायमेंशन है, क्योंकि जाहिर से हमारी ट्रेडिंग चाइना के साथ डिस्टर्ब होती है, वो उसको मामला भी है। लेकिन ग्वादर जो है वो एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि वो चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं, उनको और खतरा उसका होता है। बात हम यही आपको अर्ज कर रहे हैं कि देखिए दिस इज हाउ दे डू। ये सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल हमने आपको दी है, पूरी दुनिया का ये बेड़ा गर्क किस तरह कर रहे हैं। ब्राजील पे कई $100 अरब का कर्ज चढ़ा चुके हैं ये इसी तरीके से। और हो क्या रहा है, पूरी कायनात, पूरा प्लेनेट तबाह हो रहा है इनके सूद और रिबा के निजाम की वजह से। ब्राजील क्या कर रहा है, रेन फॉरेस्ट 100 एकड़ दिन के हिसाब से रेन फॉरेस्ट ब्राजील जला रहा है, क्योंकि वहां जला के जगह साफ करेगा, वहां कैश क्रॉप्स उगाएगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा, उनको सूद देगा। इसलिए और वो इलाका ऐसा है कि जो दुनिया की 70% ऑक्सीजन पैदा करता है, उस इलाके के खराब होने की वजह से ओजोन डैमेज हुई है, ऑक्सीजन पैदा नहीं हो रही दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग, जो फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में काम कर रही है 24 घंटे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस नहीं रोक रहे हैं, इस वजह से उन फैक्ट्रियों पर सूद चढ़ा हुआ है। दे हैव टू वर्क, ताकि काम करना है, ताकि हम सूद की अदायगी करें, क्योंकि बैंक उनकी जान को आएगा सूद की अदायगी के लिए। नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशंस पोल्यूट हो रहे हैं, नतीजतन पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स जो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मेल्ट कर रहा है, समुद्र लेवल राइज कर रहा है, और अंदाजा है कि अगले 25 साल के अंदर तमाम साहिल इलाके डूब जाएंगे। ये खुद भी डूबेंगे, उसमें इंग्लैंड भी तबाह होगा, आयरलैंड बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्होंने आसमान में इतना फसाद बर्पा कर दिया है कि बारिश भी अल्लाह की रहमत हुआ करती थी, अब एसिड रेन बरसती है आसमान से, यानी जब बारिश होती है उसमें तेजाब नीचे गिरता है, पूरी दुनिया के पौधे दरख्त जल जाते हैं, लोग तबाह बर्बाद, मखलूक तबाह होती है अल्लाह की। देखिए शैतान, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने इनको छू के शैतान ने इनको छू के बाउला किया हुआ है। ये तखब्बत शैतान मिनल मस, यकीन कीजिए ये इंसान नहीं है, बाउले हैं ये लोग, और सिर्फ पूरी दुनिया को इसलिए तबाह कर रहे हैं कि ये सूदखोर अपने सूद नहीं माफ कर सकते, तो बैंकिंग इंटरेस्ट माफ नहीं कर सकते, अपनी कौमों को जिस तरीके से गुलाम इन लोगों ने बनाया हुआ है। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये दुनिया में कहत बर्पा करके, बीमारियां फैलाकर और जंगें करके आबादी भी कंट्रोल करते हैं। यानी वो इतना खौफनाक पहलू है, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान, लेकिन इसका ये नाकाब चेहरा भी हम आपको दिखाएंगे। फॉर द टाइम बिंग हम यहां पर रोकते हैं इसको कि देखिए ये है इनके स्टेप्स,
ایک ناپاک اور پلیت حکمران اس سے لے کر پورے ملک کو غلام بنانے تک یہ اسٹیپس ہیں ان کے. یہی اسٹیپس یہ دنیا کے ہر ملک میں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. جب پرائیویٹائزیشن کی جاتی ہے پاکستان میں تو بہت غور سے پروجیکٹس نوٹ کیا کریں جن کو یہ پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کوڑیوں کے مول پر. کئی کیسز جیسے ہم نے ذکر کیا, اسٹیل مل ہے, PTCL ہے, یا ہماری ریکوڈک کی گولڈ مائنز ہے, یا ہمارے لاکھڑا کے پروجیکٹس ہیں, اور ہیرو جواہرات کی پتہ نہیں کتنی مائنز ہیں کہ جو پرائیویٹلی باہر بیچ چکے لوگ, قوم کو پتہ بھی نہیں لگتا. لیکن اللہ کے فضل سے اس ملک میں خزانے اتنے ہیں کہ صرف ایک یوسف علیہ السلام کی طرح حفیظ اور امین سربراہ آ جائے, خزانے نکلے گی یہ زمین, خیر و برکت اور بہتری اور عافیت ہوگی, کوئی فکر کی بات نہیں, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہم امید دلا رہے ہیں قوم کو. یہ صرف اور صرف اور صرف سٹارٹ ہوتا ہے ایک ناپاک اور پلیت حکمران سے, یا ایک حفیظ اور علیم حکمران سے. ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران راتوں رات قوم کی کایا پلٹ کے رکھنے کا انشاءاللہ خیر ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں جب اللہ کھلوا رہا ہے اور ان کے راز کھل رہے ہیں, ان کے ناپاک چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو یہ کچھ وجہ سے ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی ڈیولپ کیا جائے گا. ہم بالکل مایوس نہیں ہیں. یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ قوم مایوس ہو جائے, یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی چال کو سمجھے. سانزو جو چائنیز فلاسفر رہا, اس نے کہا تھا کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف یو ول ون ایوری بیٹل. یہ دشمن کو جاننے کا ایک طریقہ ہے. ہمیں اپنی کمزوریاں بھی معلوم ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. Zaid sir, thank you very much. So you've given us some very stunning facts today. Actually, Erratic Minds کا سن کے I am totally shocked, اور ہمارے viewers بھی shocked ہوں گے. Zaid صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. We've run out of time, so for the next episode we'll continue the discussion. Thank you very much.